نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، طبیعت کے ناسازی کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے میں دروس ریکارڈ نہیں کرا سکا۔ الحمدللہ اب بہتر محسوس کر رہا ہوں، تو آج وہی سلسلہ جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے انشاءاللہ جاری ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 29۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات وہی ہے جس نے پیدا فرمائے، مقدر کیے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں۔ ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے ارادہ فرمایا، قصد کیا آسمان کی طرف، تو ٹھیک بالکل ہموار ان کو 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حضرات اکرامی، یہ بات میں کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ہر آیت معانی کے ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہر ایک آیت پر انسان مختلف اینگل سے، مختلف حوالوں سے، مختلف نظروں سے، مختلف اعتبارات سے بات کرے، تو ہر اعتبار سے بات کے لیے ایک بڑا طویل وقت چاہیے، لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اور لہذا میں سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ اس میں سے صرف وہ چیزیں بیان کی جائیں کہ جو عامت الناس کے لیے ضروری بھی ہیں، مفید بھی ہیں، اور ورنہ ہر علم کی ہر شاخ مختلف طریقوں سے آپ بات کریں تو پھر اس کو وقت نکالنا چاہیے، خود ڈائریکٹ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے کہ وہ ہے۔ میری بات سنیں، بعض چیزیں ہیں جو نظر میں نہیں آتی، حواس خمسہ میں نہیں آتی، لیکن وہ اشیاء ہیں۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے، بالکل احمقانہ بات ہے کہ جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ میں نہ آئے، 5 سینسز میں نہ آئے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ جو روح ہے نا انسان کے اندر، یہ حواس خمسہ میں سے کس حادثے میں آتی ہے جی؟ آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کو، ناک سونگھ سکتا ہے اس کو، زبان ٹیسٹ کر سکتی ہے اس کو، جسم ٹچ کر سکتے ہیں اس کو۔ بھائی روح یہ کسی بھی حادثے میں نہیں آتی، تو اس کا انکار کرو گے تو تم تو پھر اپنے وجود کا انکار کرو گے۔ اسی طرح کی اچھا یہ جو محبت ہے، عقل ہے، یہ کس حادثے میں آتی ہے؟ یہ ریزننگ انڈرسٹینڈنگ جس سے ہم کرتے ہیں، یہ سونگ سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ جو مرکز ہے فیلنگ کا، یہ عجیب بات ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، دماغ ہے نا، عقل ہے نا، یہ سب کچھ خود تم فیل کرتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو فیل نہیں کرتی۔ یہ کچھ تفصیلیں ہیں، اب میڈیسن میں جائیں تو اس کو، اس لیے دماغ جب آپریشن کیا جاتا ہے نا، کچھ بھی نہیں کیا جاتا، سب کو بے ہوش کر کے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس میں فیلنگ نہیں ہے۔ ہر چیز کو فیل کرتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں فیل کرتی ہے، اور یہ کسی حادثے میں آتی بھی نہیں ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو چیزیں کسی حواس میں نہ آئیں ان کا انکار حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
خود انسان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی حادثے میں نہیں آتی، انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اب ان کا علم کیسے ہوتا ہے؟ علامات سے۔ میرے اندر روح ہے، میرے اندر روح نہیں ہے، کیسے فیصلہ کریں گے کہ کسی انسان کے اندر روح ہے یا روح نہیں ہے؟ علامات ہیں۔ جب میرے ہاتھ حرکت کرے گا، میری زبان بولے گی، میری آنکھ جھپکے گی، میری زبان بولے گی، حرکت کرے گی، باڈی حرکت کرے گی، اس کا معنی ہے کہ میری باڈی کے اندر روح ہے۔ اور جب یہ حرکت بند ہو گئی تو اس کا معنی باڈی کے اندر روح نہیں ہے۔ علامات ہیں، حرکت ایک علامت ہے۔ ایسے ہی باقی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا انکار اس وجہ سے کہ وہ نظر نہیں آتا جی، وہ آواز میں نہیں آتا۔ بے وقوف کے بچے خود تیری اپنی روح کے جو نظر آتی ہے، تو اس کا روح کا علم علامات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نشانات سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بھی علم علامات سے ہے۔ اس کی مخلوق کو دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا، اور خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنا تعارف ایسے ہی فرمایا، هو الذی، وہ ہے، خلق، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ خدا کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو گے، ہر خدا کی مخلوق انسان کو لے جائے گی خدا تک۔ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ ایک ذرہ، یہ جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں نا، اس کا چھوٹا سا ذرہ بھی اٹھاؤ، سوری کائنات کے انسان بھی مل جائیں، بنا کر دکھائیں، ایک جو ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ وہ بنا کر دکھا دیں۔ بھائی یہ کس نے بنایا ہے؟ اتنی بڑی کائنات یہ کس نے بنائی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، کس نے بنائی ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا میں ہوں۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کائنات میں، پھر وہ لے کر آؤ۔ آج تک انسان نے بڑے بڑے اونچے اونچے اب دعوے کیے، پر یہ دعویٰ انسان بھی نہیں کر سکا کہ یہ کائنات میں نے بنائی۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی معرفت خدا کی مخلوق کے ہی ذریعے ہوتی ہے۔ دوسری چیز، بنائی کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کائنات میں نے خاص کر کے زمین، بلکہ ساری کائنات، اس کا مقصود، کائنات کا فائنل، کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا انسان تو ہے۔ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ اب انسان کے جی یہ ساری چیزیں کیسے بھائی؟ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کھاتا ہے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سونگھتا ہے، بعض وہ چیزیں ہیں جن انسان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، بعض سے انسان لیسن لیتا ہے، بعض کو بطور دوائیاں ہیں، بعض کئی چیزیں کسی کام کے لیے، ہر چیز بار ثواب کے لیے ہے، صرف ثواب کے لیے ہیں۔ بعض چیزیں مثلا خنزیر نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، یہ کیوں بنائی ہے؟ روکا گیا ہے، اس سے روکو کہ میں تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا، ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے، کیونکہ یہ بنا کر فرمایا یہ میں نے مخلوق بنائی ہے، پر اس کو کھانا پینا نہیں ہے تم نے، جب کھاؤ پیو گے نا میں تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا، ہے یہ بھی انسانی کے لیے ہی ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ سوال کہتے ہیں پھر یہ بیماریاں کیوں ہیں، پھر یہ تکلیفیں کیوں ہیں، پھر یہ موت کیوں ہے؟ اللہ کے بندو، موت بھی انسان کے لیے ہے، اور یہ خدا کی نعمت ہے۔ بیماریاں بھی خدا کے انسان کے لیے ہیں، یہ بھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی نعمت ہے، اور یہ انسان کے لیے ہے۔ کیوں؟ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی نا، مگر کائنات میں یہ چیزیں جن یہ لوگ خدا کا انکار کرنے والے ہیں نا، یہ چیزیں نہ ہوتی تو کائنات کا نظام نہ چلتا، کیونکہ انسان صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے نا۔ اگر اپنی ذات کو نہ دیکھے تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ میں سب سے بڑی مشکل چیز جو انسان فیل کرتا ہے نا، سب سے بڑی چیز وہ موت ہے۔ یہ بڑی مشکل چیز ہے، انسان کو بہت بڑا ڈر لگتا ہے موت سے،
مجھے بتاؤ اگر اللہ رب العزت انسان پیدا فرماتا، انسان کے لیے موت نہ ہوتی، تو بھائی یہ مکان اگر ایک انسان وہ بھی زندہ ہے، مرتا ہی نہیں ہے، دوسرا بھی مرتا ہی نہیں ہے، تو یہ ساری زمین تو باہر جاتی نا مکانوں سے، تو تمہارے لیے کھیتی باڑی کی جگہ کہاں ہوتی؟ پھر یہ ساری زمین کا پھر یہ یہاں سے یہ جتنے تم گاڑیاں چلاتی ہو، اتنی گاڑیاں کہاں سے مہیا کر دے؟ کیونکہ پہلا انسان تو آیا دنیا، اس نے تو مرنا ہی نہیں ہے، اگلی جگہ کوئی خالی کرے گا تو دوسرا اس کی جگہ بیٹھے گا نا۔ موت یہ انسان کے لیے نعمت ہے، پر انسان سمجھتا ہے میرے لیے نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے لیے تو نعمت نہیں ہے پر پچھلے کے لیے نعمت ہے، تو جائے گا تو پچھلے کے لیے جگہ بنے گی، بیٹھنے کی جگہ بنے گی، سونے کی جگہ بنے گی، کھانے پینے کی جگہ بنے گی، اگلا آدمی ریٹائر ہوگا مرے گا تو پچھلے کے لیے جاب کریٹ ہوگی نا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا رزق صرف موت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ جتنے یہ کفن والے ہیں، یہ جتنے فیونرل والے ہیں، یہ سارا رزق کماتے ہیں نا، اگر موت نہ ہوتی تو ان کو رزق کیسے ملتا؟ اچھا، یہ بیماریاں اگر نہ ہوتی تو یہ ڈاکٹر میڈیسن کوئی پڑھاتا، کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی ہاسپٹل بنتا، کوئی ریسرچر بنتا، میڈیسن میں ریسرچ کرتا، کوئی دنیا کو کھنگالتا یار کینسر ہو گیا تو اس کا کوئی کیور، اس کا کوئی علاج تلاش کرو۔ میرے بھائی یہ دنیا کی ساری رونقیں ہیں، کوئی کینسر کا علاج تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی بیماری کا علاج تلاش کر رہا ہے، کوئی پودوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی باقی معدنیات کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے ہسپتالوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، یہ ساری دنیا کی رونقیں بیماریوں کی وجہ سے۔ اگر بیماریاں نہ ہوتی تو جناب یہ میڈیسن پڑھانے کی ضرورت کیا رہتی؟ یہ بڑے بڑے یونیورسٹی کالج بنانے کی ضرورت کیا رہتی؟ یہ دوائیاں بنانے کی ضرورت، یہ فارمیسی کا کون پاگل ہے جو فارمیسی کی دکان پر بجرا کھول کر بازار میں بیٹھ جاتا؟ یہ جتنی رونقیں دنیا کی ہے نا، یہ اسی بیماری کی وجہ سے ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا رزق بیماریوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر چور نہ ہوتے تو پولیس والے بیچارے تو بھوکے مار جاتے، بھائی ان کو پھر ملازمت کون دیتا؟ بھائی چور ہیں تو ان کی ملازمت ہے، چور اگر نہ ہوتے تو پولیس والوں کو کون، بھائی کسی کو پولیس بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا اگر نہ ہوتا، چوری چکاری نہ ہوتی، امن و امان کے معاملات نہ ہوتے، تو محکمہ پولیس قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں میں اگر دشمنیاں نہ ہوتی تو یہ افواج اتنی بڑی فوجی اور پھر اتنے بڑے جہاز اور جیٹ اور کیا کچھ بنانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ ہمیں جو چیزیں نظر آتی نا، یہ ہے کیوں؟ اللہ کے بندے غور و فکر کر، یہ ساری کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ تیرے لیے، تو جب اپنے لیے سوچنا اپنے لیے، تو پھر تو تجھے نظر آتا ہے نا کہ یہ جنہیں بیماری کیوں ہے جی، پھر موت کیوں ہے، پر دوسرے کو بھی تو سوچنا کہ اسی بیماری کی وجہ سے کتنے لوگوں کو رزق چلتا ہے۔ ڈاکٹر کوئی ڈگری یعنی ڈاکٹر بنتا اگر بیمار نہ ہوتے؟ ڈاکٹر کو روزی ہزاروں لوگوں کی بیماریوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اتنی بڑی ہاسپٹل کی بلڈنگیں یہ بیماری کی وجہ سے، اتنی بڑی ریسرچ گاہیں بیماری کی وجہ سے ہیں، اتنی بڑی فارماسیوٹیکل یہ فرمیں اور کمپنیاں یہ بیماری کی وجہ سے۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو یہ نظام کو کہاں سے، اور اگر یہ نہ ہوتے پھر دنیا کی رونقیں کہاں سے ہوتی؟ ایسے ہی ہر کائنات کی چیز ہے، ہمیں پسند ہو یا ہمیں پسند نہ ہو، وہ ہمارا قصور ہے، یہ ہے کائنات کی ساری چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ اچھائی کو تو تم یاد کرتے ہو، یہ تو انسان کے لیے ہے، لیکن میرے بھائی جو بیماریاں تکلیفیں نا یہ بھی انسان کے لیے ہی ہے۔ ابھی ایک چیز صرف سامنے آئی اور اس کی بھی لائف ذرا لمبی تھی تو پورے دنیا کے انسان پریشان ہو گئے، اور جناب پارلیمنٹوں سے قانون سازی کر کے تو اس پر پابندی لگائی۔ یہ جو کیا کہتے ہیں پلاسٹک بیگ جو ہوتے ہیں، کیا یہ شاپر، وہ اس کے لاجی یہ 500 سال سے پہلے ختم نہیں ہوتا، لہذا دکانداروں کو پابند کر دیا، بھائی نہیں یہ اس میں یہ نہیں، اس کو
چارج کرو، کیونکہ پر یہ ٹیکس لگایا مختلف ہیلوں بہانوں سے، حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ختم ہی نہ ہو، صرف اس کی لائف کہتے ہیں 500 سال ہے، کہیں بھی 500 سال کم از کم لگتے ہیں اس کو ختم ہونے میں. تو اگر اس کو اسی طرح زمین پر دفن کرتے رہو گے یا اس کو پھینکتے رہو گے تو زمین تو بڑھ ہی جائے گی، کیونکہ اس کی لائف ہو جاتا ہے. تو انسانوں نے بھائی اگر پلاسٹک کو ختم کرنے کے لیے تم قانون سازی کرتے، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے خطرناک ہے، تو اگر انسان نہ مرتا تو پھر خود ہی سوچو نا، اگر انسان نہ مرتا تو یہ پوری زمین بھر جاتی مکانات سے، تو پھر تم فصلیں کہاں اگاتے، یہ سڑکیں تم کہاں بناتے، یہ بڑے بڑے بلڈنگیں تم کہاں بناتے، یہ جو کچھ تم نے انسان بناتا بھائی یہ ساری رونقیں موت سے ہی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے، مقصود اس دنیا کا کائنات کا انسان ہے. یاد رکھیں جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ محتاج بھی ہوتا ہے، اور جو رعایا ہوتی ہے نا وہ محتاج نہیں ہوتی. رعایا کے بغیر بادشاہ کا وجود نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے بغیر رعایا رہ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں نا، پانی انسان کے بغیر رہ سکتا ہے، یہ پانی ایسے ہی رہے گا، یہ درخت ایسے ہی رہیں گے، یہ جنگلی جانور ایسے ہی رہیں گے. انسان کے بغیر یہ سارے کا سارا اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں. یہ چاند سورج ہوا یہ ساری چیزیں اپنا وجود انسان کے بغیر برقرار رکھ سکتی ہیں، لیکن انسان ان میں سے کسی کے بغیر بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. ہوا کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، سورج کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، چاند کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، درختوں کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، یہ جو فصلیں ان کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، جانوروں کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. اور بھائی یہ کسی بھی کائنات کی چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا. صرف 2 دن جو بڑے دور کے بعد ہے، ایک دن 24 آور انسان کو ڈیری پروڈکٹس نہ ملے تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے زندگی. یہ جتنے دودھ اور دودھ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، وہ ہمیں ہر وقت دودھ کی ضرورت ہے. دودھ جانوروں سے ہی آتا ہے. ہمیں ہر وقت کھانے پینے کے لیے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے فروٹ کی بھی ضرورت ہے، غلے کی بھی ضرورت ہے، یہ سارا یہیں زمین سے آتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری کائنات ہے تیرے لیے ہے، کیونکہ تو ہے بادشاہ. مگر یاد رکھ یہ تیرے بغیر رہ سکتی ہے، تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ میں نے بنائی تیرے لیے ہے، لیکن تجھے اس کائنات کے لیے میں نے نہیں بنایا، تجھے میں نے بنایا اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنے لیے بنایا. یہ ساری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے. جب انسان اس مقصد کو پورا کرتا رہے گا تو اس وقت تک یہ دنیا بھی اور آخرت دونوں انسان کے لیے ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں کا اپنا آقا بنا لے اور خود ان کا غلام بن جائے، حقیقت کیا ہے؟ سورج بھی انسان کا غلام ہے، چاند بھی انسان کا غلام ہے جو کسی کے کام میں لگا ہوا ہے، بارشیں بھی انسان کے لیے ہیں، ہر چیز انسان کے لیے ہے. یہ ساری کائنات کی یہ معدنیات بھی انسان کے لیے ہیں، یہ پلانٹیشن بھی انسان کے لیے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، یہ جانور بھی انسان کے لیے ہے. لیکن آج انسان کا کیا ہے جی؟ انسان ان کا بن گیا الٹا. یہ اس کو ہونا چاہیے تھا بادشاہ، یہ چیزیں اس کی رعایا، اب انسان نے ان کو بنا لیا اپنا بادشاہ بن کے ان کی رعایا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسی فکر میں، پیسہ پیسہ پیسہ، بس یہ چیزیں ہمیں ہونی چاہیے. میرے بھائی الٹ ہو گیا ہے، اور یہ جو الٹ سوچتے ہیں نا پھر ان کا حشر بھی الٹا ہی ہوگا. جو الٹ، جو کہ سوچا الٹا ہے نا تو پھر دنیا میں بھی حشر الٹا ہی ہے. سب ڈپریشن کا مریض ہے، سب پریشانیوں کا شکار ہے. کیوں شکار ہیں جی؟
شکار اس لیے کہ ان چیزوں کو اپنا آقا بنا لیا، اپنا بادشاہ بنا لیا۔ خدا نے بنایا تھا ان چیزوں کو انسان کا خادم، انسان نے بنا لیا ان چیزوں کو اپنا آقا، الٹا کر دیا نا۔ تو اس کا پہلا رزلٹ یہ کہ دنیا میں ڈپریشن پریشانیاں، جس کے نتیجے میں بہت سوسائٹی کیا کچھ ہوتا، انسان پریشانی کا شکار ہے۔ دوسرا یہ تو اس دنیا میں فوری عذاب انسان کو ملتا ہے اس کام کا، تو قیامت کے دن میں الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہ چیزیں انسان کے لیے، انسان ان کے لیے نہیں ہے بھائی، انسان خدا کے لیے ہے، اس کی عبادت کے لیے ہے، اس کی فرما برداری کے لیے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ اب ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا پہلے زمین وجود میں آئی یا پہلے آسمان وجود میں آیا، اور سب سے پہلے کیا چیز وجود میں آئی؟ تو اس میں کافی تفصیل ہے، مختصری میں عرض کروں، یہ کائنات وجود میں کیسے آئی ہے؟ بھائی یہ کائنات وجود میں آئی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پانی پیدا فرمایا، پانی سب سے پہلے ہے۔ اس پانی سے جو جاگ ہے نا، یہ جمع ہوئی کس مقام پر؟ جس جگہ آج خانہ کعبہ شریف ہے، یہ سارا پانی پر جاگ اٹھی، اور یہ کہاں آئی؟ جس جگہ، اسی لیے خانہ کعبہ اس مقام پر ہے، یہاں یہ جاگ جمع ہوئی، اور یہ ساری زمین وہی جاگ ہے۔ پھر اس جاگ کو پھیلایا گیا، اور اسی جاگ سے، پانی کے جاگ سے بنی ہے یہ زمین، مٹی۔ اس ایک بھاپ اسٹیم اٹھے، اور اس اسٹیم سے بنے 7 آسمان۔ تو وجود کے اعتبار سے پانی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد زمین ہے، زمین کے بعد آسمان ہے۔ آسمان کو وجود بعد میں اللہ پاک نے بخشا ہے، زمین کو پہلے بخشا ہے، اور جتنی بھی زندگی کے تمام تر جو زندگی ہے نا، وہ صرف زمین پر ہے۔ قرآن پاک نے مسئلہ بیان کیا، اب تلاش میں جا رہے نہیں، لاؤ ساری کائنات کو چکر لگا کر آ جاؤ، کیوں کہ زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ صرف زمین پر ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے نا، بس وہ صرف زمین پر ہی مہیا ہے۔ زمین کے علاوہ کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے۔ گیس کرتے رہتے ہیں جی فلانے جا کر دیکھیں، جاؤ ساری کائنات چکر لگا کر آ جاؤ، قرآن کا لائف صرف زمین پر ہی ہے۔ آپ باقی تم چکر لگاتے پھرو تو ناکامی واپس آ جاؤ گے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ لائف صرف زمین پر ہے، کیونکہ لائف جن چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے وہ صرف زمین پر ہے، زمین کے علاوہ یہ چیزیں کہیں بھی نہیں۔ تو کائنات کو چونکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین کو بنایا ہے، پانی کے بعد جس چیز کو خدا، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو پانی سے بے نیاز ہو، کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کئی بار اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ جناب کوئی آپ تصور کریں کائنات کی چیز جس میں پانی استعمال نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو میں نے کہا یہ جس طرح بنا ہے نا، ان سے پوچھو فاؤنڈری میں اس کو پانی استعمال ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا یہ دیوار، میں نے کہا پوچھو نا یہ جو اینٹیں اور یہ جو دیواریں جب بنتی ہیں تو اس میں پانی استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے ہمیں نظر آئے ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ نظر نہ آئے، کائنات کے ہر چیز میں پانی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی ہے۔ باقی یہ چیزیں جو درخت ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، یہ پرند چرند، یہ تو اس میں ویسے ہمیں نظر آتا ہے پانی رہتا، لیکن جن چیزوں میں ہم ڈائریکٹ پانی نظر نہیں نہ آتا وہ بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، پانی ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دوبارہ اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد ہے آسمان، آسمان بعد میں ہے، زمین پہلے ہے، اور سب سے اخیر، یہاں پر میں ضمن کی بات عرض کرتا چلا جاؤں، اتوار اور سوموار یہ 2 دنوں میں زمین کو اللہ پاک نے وجود بخشا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کائنات میں 2 طرح کی چیزیں ہیں،
کچھ ظلمات ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور کچھ ہیں روشنی، اور تمام ڈارک چیزیں خدا تعالیٰ نے منگل کو پیدا فرمائی، اور تمام نوری چیزیں اللہ پاک نے بدھ کو پیدا فرمائی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو بھی کام، بلکہ حدیثیں پاک ہیں، متعدد حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیث آتی ہیں کہ کون سا کام کس دن کیا جائے، تو سب سے بہترین کامیابی کا راز جو چاہتا ہے نا میرا ہر کام میں کامیاب ہو، تو اس کو چاہیے اپنے کام کا آغاز بدھ کے روز سے کرے۔ بہت سی حدیث بھی آتی ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بدھ کے دن کرو، تو مبارک دن ہے بدھ کا دن، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پنجابی میں بدھ سارے کام سدھ، یہ پنجابی کی مشہور ایک مثال ہے کہ جو بھی کام بدھ کے دن وینسڈے کو کیا جائے گا وہ کام ہمیشہ ہی درست ہوگا، اور منگل کے دن کوئی کام شروع نہ کیا جائے کیونکہ وہ ڈارک ڈے ہے۔ بہرحال تو فائنل کمپلیشن جو زمین اور آسمان اور انسانوں کے سب کچھ پوری کائنات کے جو کمپلیشن کا دن ہے، اسی لیے وہ جمعے کا دن ہے، اسی لیے جمعے کو جمعہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن وہ تھا کہ جب زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، سب چیزوں کا وجود، سب یہ آپس میں ٹوگیدر ہو گئے وجود کے اعتبار سے، اور سب سے فائنل خدا کی مخلوق میں انسان ہے، سب سے اخیر میں جو چیز بنی ہے نا کائنات میں وہ انسان ہے۔ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے بعد بنی، انسان فائنل ہے، اس سے یہ سب چرند پرند درخت پودے پانی سورج چاند ستارے آسمان زمین، یہ سب کی سب چیزیں پہلے ہیں، اور سب سے اخیر کائنات میں جو اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ انسان اور اس کا باقی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے 24 آور میں 24 آور ہوتے ہیں نا، تو یوں سمجھے کہ 23:59 یہ دنیا کی زندگی ہے، تو انسان اس 59 منٹ پر دنیا میں آیا۔ یہ انسان بہت بالکل نیولی چیز ہے، اس کو ابھی 7-8 ہزار سال ہی ہوئے ہیں زمین پر آئے ہوئے، تو سب سے آخری جو اللہ کے مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وہ ہوا بھی، لیکن ہے یہ مقصود ہے آخر بننے میں سب سے اخیر ہے، لیکن یہ ساری کائنات ہے انسانی کے لیے۔ اور فرمایا وہ ہوا بکل شیء علیم، اللہ پاک نے فرمایا وہ سب کچھ ہے، کوئی چیز زمین کی، کوئی چیز آسمان کی، کوئی چیز انسان کی، کوئی چیز کوئی بھی چیز خدا کے علم سے باہر نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انسان نے فرمایا اللہ وہ ہے، اور یہ جو هو الذی کے ساتھ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 چیز، یا تو اظہار رحمت کے لیے بیان فرماتا ہے، لوگ اللہ کے رحمت کو جانے کہ وہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے اپنا تعارف کرواتا ہے، یا اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرماتا ہے، فرمایا مجھے دیکھنا تو میری مخلوق کو دیکھو میں کتنے قادر والا ہوں، کتنی قدرت اور علم والا ہوں، اور یا جو چیز بنائی گئی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے کہ جس نے اتنا عظیم پیغمبر بھیجا ہے، تو اس میں خدا کی عظمت نہیں ہے، اس میں رسول خدا کی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں وہ ہوں جس نے اتنا عظیم پیغمبر بنایا، اتنا عظیم پیغمبر بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا